الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية خالقه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ میں سے آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 22 تک تلاوت قرآن پاک کی اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عبادت کیا ہے اور عبادت کا طریقہ کیسے ہے؟ عبادت کیا ہے یعنی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا طریقہ کیا ہے یعنی عبادت کا معیار کہاں سے معلوم ہوگا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا ہے تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر عاجزی پیدا ہو، انتصاری پیدا ہو، ڈر پیدا ہو۔
الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض جس نے تمہارے لیے زمین کو فراشا فرش بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنائی، وانزل من السماء ماء اور نازل کیا آسمان سے تمہارے لیے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم تاکہ اس پانی کے ذریعے زمین سے باغات اگ جائیں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فلا تجعلوا پس تم نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادا شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حق بتایا، عبادت کا حق کس کا ہے؟ فرمایا عبادت کا حق اس کو ہونا چاہیے، یعنی اس کا ہونا چاہیے، یعنی رکوع کس کے لیے ہونا چاہیے، سجدہ کس کے لیے ہونا چاہیے۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت ہر وہ کام جس سے ثواب ملتا ہے، ہر وہ نیکی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عمل جو ثواب کا ذریعہ بن جائے اس کو نیکی کہتے ہیں، ہر وہ کام جو عبادت کا ذریعہ بن جائے وہ حق کس کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں حق اس کا ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہوں۔ یا رب کون سی صفات، کون سی حکمتیں موجود ہوں؟ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جو پیدا کرنے والا ہو، جس نے پیدا کیا ہو، پیدا کرنے کی صفت اس میں اندر موجود ہو۔ فرمایا صرف تمہیں پیدا کرنے کی صفت نہیں، والذین من قبلکم تم سے پہلے بھی لوگوں کو پیدا کرنے والا ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہم سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوئے کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور زمین میں سجدہ کرنے والے، یہ زمین کا مالک کون ہے؟ ذرا جانچ و پڑتال تو کر۔ جس زمین میں سجدے کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے پھر اللہ کی زمین تو نہ استعمال کر، پھر جس کے لیے کر رہا ہے اس کی زمین استعمال کر۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، جس آسمان کے نیچے تو رکوع اور سجدہ کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے پھر تو ٹھیک، آسمان اس کا۔ اگر کسی اور کے لیے کر رہا ہے پھر اس آسمان کے نیچے مت کر، پھر اس آسمان کے نیچے کر جو جس کے لیے کر رہا ہے اس نے پیدا کیا ہو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی کس کا پی کر تو سجدے کرتا ہے کس کو؟ پانی کس کا؟ رزق کس کا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، رزق جس کا کھاتا ہے سجدہ بھی اس کو کر، رکوع بھی اس کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادت کی تین صورتیں ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ چاہے وہ عبادت کا تعلق بدن سے ہو، چاہے عبادت کا تعلق زبان سے ہو، چاہے عبادت کا تعلق مال سے ہو۔ عبادت کا مطلب نیکی، عبادت کا مطلب کسی کو راضی کرنا، کسی کو راضی کرنا۔ اللہ کو جو ہم راضی کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کو عبادت کہتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ چاہے اس میں بدن استعمال ہو، بدن بھی استعمال ہو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مال استعمال ہو تو وہ بھی اللہ کے نام کے لیے۔ اگر زبان استعمال ہو تو وہ کس کی کبریائی بیان کرے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کی کبریائی بیان کرے۔ قرآن پاک اس چیز سے بھرا پڑا ہوا ہے۔
ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ جگہ جگہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، کہیں اللہ اپنا تعارف کسی اور انداز میں کروا رہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظہما وهو العلی العظیم۔ فرمایا حفاظت کرنے والا کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے؟ فرمایا وہ ہو سکتا ہے جو زندہ ہو، الحی جو زندہ ہو اس پر موت نہ ہو۔ زندہ رہنے والی ذات کون سی؟ اللہ کی۔ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا اللہ ہوگا۔ کچھ بھی نہ تھا اللہ کی ذات موجود تھی، کچھ بھی نہ رہے گا اللہ کی ذات موجود رہے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ وہ ذات ہوتا ہے، اللہ وہ ذات جس کو نیند تو نیند اونگ سے بھی پاک ہو، اونگ سے بھی پاک ہو۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ ایک کائنات کو، اس کائنات کو میرے تو حوالے کر، کچھ وقت کے لیے اس کائنات کو میں چلاؤں۔ اللہ نے کہا اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم ذرا بات تو سن، تو اس کائنات کو نہیں چلا سکتا، تو اس کائنات کو نہیں چلا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ضد کی۔ اللہ نے کہا نہیں اے میرے موسیٰ تو اس کو نہیں چلا سکتا۔ فرمایا یا اللہ ضد کی۔ اللہ نے کہا پھر ایک امتحان دیتا ہوں، اس امتحان میں کامیاب ہو گیا کائنات تیرے حوالے کر دوں گا۔ کائنات اب ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس امتحان میں ڈالا؟ فرمایا اے موسیٰ پانی کا ایک کپ اپنی ہتھیلی میں رکھ دو، صرف ایک رات گزار دو، صبح تک اگر پانی آپ کے ہاتھ میں باقی رہ گیا، یہ کپ سلامت رہ گیا، کائنات تیرے حوالے کر دوں گا۔ یا اللہ یہ سودا تو بڑا سستا ہے، بڑا آسان ہے۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے ذرا کر کے تو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کپ پانی کا لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا، رات بیتی رہی، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں تھکاوٹ آ گئی، آہستہ آہستہ اونگ آنے لگی اور نیند کا غبار اتنا زیادہ چڑھ گیا موسیٰ علیہ السلام زمین پر سو گئے۔ ہاتھ سے پیالہ گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، پانی بھی گر گیا۔ صبح کو اٹھے، اللہ نے کہا اے موسیٰ وہ گلاس کہاں ہے، وہ کپ کہاں ہے، وہ پانی کہاں؟ فرمایا یا اللہ کچھ پتہ نہ چلا۔ فرمایا اگر ایک گلاس کی حفاظت نہ ہوئی تو اس کائنات کی حفاظت کیسے کرو گے؟ کائنات کی حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کہتا ہے رزق کون دیتا ہے؟ میں خود دیتا ہوں۔ اور ایک مقام پر دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔ چاہے دو پاؤں پہ چلنے والے ہوں ان کو بھی رزق میں خدا اللہ دیتا ہوں، چاہے چار پاؤں پر چلنے والے ہوں ان کو بھی میں رزق میں خود اللہ دیتا ہوں، چاہے پیٹ کے بل چلنے والے ہوں ان کو بھی رزق میں اللہ خود دیتا ہوں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ یا اللہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا یہ آپ کے بس میں نہیں۔ فرمایا نہیں یا اللہ اجازت تو دے دیجئے، کچھ وقت تک میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا
فرمایا سلیمان علیہ السلام بڑا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، سلیمان علیہ السلام یہ سمجھ پڑیں اللہ نے جیسے مجھے تخت دے دیا، ہوا میرے تابع کر دی، جنات میرے تابع کر دیے، چرند پرند کی بولیاں سمجھنے والا ہوں، شاید ہو سکتا ہے رزق پہنچانا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا نہیں نہیں، رزق پہنچانا میرا ہی کام ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے ضد کر دی تھی۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کرتے 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 ایک وقت کا کھانے کے لیے طے ہو گیا، ہاں ٹھیک ہے۔ اب ایک وقت کے کھانے کو تیار کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام نے 6 مہینے لگائے۔ کتنے لگائے؟ 6 مہینے۔ اور تیار کرنے والی مخلوق کون تھی؟ وہ جنات تھے۔ کون تھے؟ جنات۔ اور جنات کہتے کسے ہیں؟ جو سیکنڈوں کے اندر، سیکنڈ کے اندر آنکھ چپکنے کے برابر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مشرق سے مغرب، مغرب سے شمال سے جنوب، اللہ نے صفات پیدا کی، اس کے اندر یہ صفت ڈالی ہوئی ہے، یہ صفت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، یہ صفات اللہ نے ڈالی ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ہے وہ بلقیس کا، فرمایا اس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ کرتے کرتے فلانا فلانا فلانا، ایک نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ میں کتنی دیر میں؟ فلان کے آنے سے پہلے۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ کوئی جلدی لے کر آئے گا۔ ایک نے کہا میں لے کر آؤں، وہاں کتنی دیر میں؟ آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے۔ آنکھ بند کھلے گی تو تخت سامنے۔ جب ایسے جنات مٹھی میں ہوں تو پھر ہوا تابع ہو، ہوا کو حکم دیا جائے، نہ اتنا ٹھنڈا ہونا ہے کہ کھانا ہمارا ٹھنڈا ہو جائے کہ آگ زیادہ جلانی پڑ جائے، نہ اتنا گرم کہ ہمارے کھانے خراب ہو جائے، گل سڑ جائے، نہیں، ہوا کو حکم دیا ٹمپریچر ایسا رکھنا ہے ہمارے کھانے پکتے بھی رہیں اور پکنے کے بعد جب پڑے ہوں خراب بھی نہ ہوں۔ جیسے فریج کے اندر کا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، پکنے والوں کے لیے ٹمپریچر الگ چل رہا ہے، پک کر تیار ہونے کے بعد ٹمپریچر الگ چل رہا ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے ان کے تابع تھی ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرشتوں کو لگا دیا اس بات کے لیے، جنات کو لگا دیا، جنات کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اتنی دیگیں سلیمان علیہ السلام بڑے مطمئن ہو رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے ہوا بھی میرے تابع ہے، جنات میرے تابع ہے، کام چل رہا ہے، نہ دن نہ رات، رات کو بھی کام چل رہا ہے، دن کو بھی کام چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، کرتے 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 مطمئن ہو گئے کہ کھانا اتنا ہو گیا ہے، اب یہ پورا ہو جائے گا۔ فرمایا یا اللہ شروع کہاں سے کروں؟ اللہ نے کہا سلیمان دعوت آپ نے کی ہے، جہاں مرضی سے شروع کریں۔ فرمایا نہیں یا اللہ آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہاں سے شروع کروں؟ فرمایا جہاں سے آپ کا دل چاہتا ہے وہاں سے شروع کرتے۔ کرتے کرتے بات یہاں پر آئی کہ ایسے کرتے پہلے مچھلیوں سے شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے مچھلیوں سے ہی شروع کر دو۔ اب جب مچھلی کو بلایا گیا، ایک مچھلی آئی، جیسے اس کو کھانا دیا جا رہا ہے، دیتے جا رہے ہیں، لاؤ جی اور لاؤ، کرتے 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 جتنا کھانا بنایا تھا، جتنا کھانا، سارا کا سارا کھانا سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی کو دے دیا۔ اس نے کہا کھانا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کھانا تو ختم ہو گیا، اللہ کی بندی کہاں کھانا ختم ہو گیا؟ فرمایا نہیں کھانا دو نا، میں وہ اللہ کی مخلوق کھانا ختم ہو چکا ہے، نہیں ہے۔ فرمایا سلیمان آج بھوکھا رکھ دیا۔ میں کیوں؟ فرمایا اللہ اس طرح کے 3 لقمے مجھے کھلاتا ہے، 3 لقمے، جتنا آپ نے مجھے کھلایا ہے یہ تو میرے لیے 1 لقمہ ہے، مزید 2 لقمے کہاں گئے؟ آج تو بھوکھا رکھ دیا، دعوت کہہ کے آج مجھے بھوکھا رکھ دیا۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔
رزق دینے والا اللہ۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کسی جگہ بھیجنے کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا ٹھیک ہے میں تو وہاں پر جا رہا ہوں، راستے میں کھانے پینے کے معاملات نہیں ہیں، وہ جگہ ایسی ہیں صحرا ہے، کھانے پینے کا نظام نظر نہیں آتا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات نظر آتی ہے، لیکن میرے کھانے کا بندوبست کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ کے سامنے کیا ہے؟ فرمایا میرے سامنے پتھر ہے، چٹان ہے۔ فرمایا ذرا لاٹھی تو مار کے دیکھو، لاٹھی مار دی، لاٹھی مارنے کی دیر تھی وہ پتھر ٹوٹ گیا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ فرمایا اس پر بھی ذرا لاٹھی مار دینا، اس پر بھی لاٹھی مار دی، پتھر ٹوٹ گیا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا۔ فرمایا اس پر بھی تو ذرا لاٹھی مار کے دیکھو، اس پر بھی لاٹھی ماری، 3 پتھروں کے اندر ایک کمزور کیڑا، ایک ننھا سا کیڑا، کمزور کیڑا جس کے منہ میں تر و تازہ سبزہ۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر 3 پتھروں کے اندر اگر اس طرح کی مخلوق جو انسان سے بھی کمزور ہے، جو اشرف المخلوقات بھی نہیں ہے، جو ایسی مخلوق ہے جس کو کوئی اپنے اوپر برداشت نہیں کرتا، اگر اس کو 3 پتھروں کے اندر تازہ رزق دے سکتا ہوں تو تمہیں زمین کے اوپر کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور باقی جتنی چیزیں انسان کی خدمت پہ لگ رہی ہے۔ اللہ نے یہ جو آسمان بنایا یہ انسان کی خدمت پر ہے، سورج انسان کی خدمت کے لیے ہے، چاند انسان کی خدمت پر ہے، زمین انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ اسی زمین پہ ہم دانہ ڈالتے ہیں، یہ اگا کے دیتا ہے، یہ ہماری خدمت کے لیے، اور اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری خدمت کے لیے، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ زمین نے اپنے پیٹ میں جو پانی رکھا ہوا ہے ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے۔ زمین نے اپنے دامنوں میں جو سونا رکھا وہ ہمارے لیے، زمین نے اپنے اندر جو کچھ رکھا ہوا ہے، جتنی مرضیں کانے ہیں پہاڑوں کے اندر، زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کے لیے۔ اللہ نے انسان کو کہا یہ ساری چیزیں تیری ہیں، تو میرا بن جا، تو میرا بن جا، تو میرا بن جا، سب چیزیں تیرے لیے، تو میرا بن جا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے انسان اتنا سرکش ہو گیا، اتنا باغی ہو گیا، اللہ ہی معاف فرمائے۔ جو کام اللہ کے سپرد تھا وہ انسانوں نے لینا شروع کر دیا، جو انسانوں کے سپرد تھا انسانوں نے کہا یہ اللہ کے ذمہ کر دو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا آپ جانیں اور اللہ جانے، ہم تو جہاد پہ نہیں جا سکتے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، آپ اور آپ اللہ لڑے، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم نے یہ کام۔ اور آج مسلمان کو اللہ کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ حدیث مبارکہ میں محفوظ ہیں۔ فرمایا فجر کی نماز ادا کرنے سے چہرے میں نور آتا ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے سے رزق کی تنگیاں دور کر دی جاتی ہیں، عصر کی نماز ادا کرنے سے بدن کے اندر سے جسمانی روحانی بیماریاں دور کر دی جاتی ہے، مغرب کی نماز ادا کرنے سے ماتحتوں کو فرما بردار بنا دیا جاتا ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے سے پورے دن کی تھکاوٹیں اللہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اعمال لے لو، اعمال میں بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے اعمال سے ہٹ کر اسباب کی طرف چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا جو اسباب تمہیں نظر آ رہے ہیں اس کے اندر صفات پیدا کرنا میرا کام ہے، مرضی میری ہے۔ ایک ہی ماں ہے، 4 بچے ہیں، ایک ماں کے 4 بچے ہیں، ایک ہی گھر میں پکی ہوئی ہانڈی ہے، ایک ہی چولہے پر پکی ہے، ایک قسم کا پانی ڈالا ہے، ایک قسم کا مسالہ ڈال دیا ہے، وہی سبزی ہے اور اس کو پکانے والی وہ اکیلی
اتنی ماں ہے، پکنے کے بعد پلیٹوں میں ڈالنے کے بعد ایک کھاتا ہے کینسر ہو جاتا ہے، دوسرا کھاتا ہے طاقتور بن جاتا ہے، تیسرا کھاتا ہے شوگر کا مریض بن جاتا ہے، تیسرا چوتھا کھاتا ہے بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے۔ فرمایا کھانوں میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانوں سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ یہ ہم نے کہا نہیں اس طرح کی خوراک کھاؤں گا میرے اندر ایسی طاقت آ جائے گی، اس طرح کی خوراک کھاؤں گا میں فولادی بن جاؤں گا، اس طرح کی خوراک کھاؤں گا اور میں دوبارہ جوان بن جاؤں گا۔ نانا بابا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اوپر سے آیا ہوا نظام ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہر چیز کے اندر شر کا بھی عنصر موجود ہے، خیر کا بھی عنصر موجود ہے۔ ہر چیز کے اندر خیر کا بھی عنصر موجود ہے، شر کا بھی عنصر موجود ہے۔ تم گھر کے اندر جا رہے ہو، تم بسم اللہ پڑھ لو، خیر کا سبب غالب ہو جائے گا۔ جب تم بسم اللہ نہیں پڑھو گے شیطان تمہارے ساتھ چلا جائے گا، شر کا عنصر غالب ہو جائے گا، پھر وہی میاں بیوی ہیں آپس میں لڑائی اور جھگڑے کے سبب بن جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب تم کھانا کھانے لگو ابتدا میں بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ کا نام لے لیا کرو۔ جیسے تم بسم اللہ پڑھتے ہو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کھانے کے اندر خیر کا عنصر غالب ہو جاتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے جب تم کھانا کھا لو، کھانا کھانے کے بعد ذرا انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، بعض مرتبہ خیر کا کھانا انگلیوں میں رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم نے کھانا کھایا جو تمہارے پیٹ میں چلا گیا وہ سارا کا سارا شر ہو، اور جو تمہاری انگلیوں کے پوروں میں ذرات رہ گئے ہیں اس کو چاٹنے کی وجہ سے وہ خیر غالب ہو جائے، شر مغلوب ہو جائے۔ ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے فاطمہ ذرا جا تو صحیح، آپ کے ابا جی کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں، ایک غلام کا ذرا تقاضا تو کر لیں۔ آپ دن بھر جھاڑو دیتی ہیں، اس جھاڑو دینے کی وجہ سے آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، حسن و حسین کو سنبھالتے تھکاوٹ آ جاتی ہے، آٹے کی چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے آ جاتے ہیں، جاؤ ایک غلام کا تقاضا تو کر لو۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نکلتی ہے گھر سے، جیسے ابا جی کی طرف جاتی ہے ابھی پردے کا حکم موجود نہیں آیا، جیسے مسجد نبی کے دروازے تک پہنچتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر ہیں، گرد اصحاب کا جرمٹ ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ شرم اور حیا کی وجہ سے چلی گئی، ابھی پردے کا حکم نہ تھا، شرم و حیا کی وجہ سے چلی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک اپنی لختے جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑ چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات کو جلدی سمیٹ کر جلدی سے چلے گئے اپنی لختے جگر کے گھر۔ فرمایا فاطمہ آپ آئی تھی اور چلی گئی، ذرا بتاؤ تو صحیح وجہ کیا تھی، کام تو بتاؤ۔ فرمایا مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے ابا جی کے پاس غلام آئے ہیں، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، آپ غلام تقسیم کر رہے ہیں، مجھے کہا ایک غلام کا تقاضا کرنا، آپ کو ایک غلام مل جائے گا۔ وجہ یہ تھی اپنا حسن و حسین کو سنبھالنے کی وجہ سے بدن میں تھکاوٹ ہو جایا کرتی ہے اور جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے کچیلے ہو جایا کرتے ہیں، چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ایک اور بات بھی لکھی ہے، مشکیزے کا پانی مشکیزے میں بھر کر لانے کی وجہ سے کندھوں میں بھی چھالوں کے نشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے فاطمہ، اللہ لوگوں میں کیا تقسیم ہو رہے ہیں، غلام، گھر کے اندر کیا تقسیم ہو رہے ہیں، اعمال۔
فرمایا فاطمہ تجھے غلام سے زیادہ اچھی چیز نہ دے دوں، غلام سے زیادہ بہتر چیز نہ دے دوں؟ فرمایا ابا ضرور دے دیجئے۔ فرمایا فاطمہ جب رات کو سونے لگو، جب رات کو سونے لگو اپنی انگلیوں میں 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اے فاطمہ پڑھنا تیرا کام ہے، دونوں ہاتھوں پہ پھونکنا تیرا کام ہے، پورے جسم پر ہاتھوں کا ملنا تیرا کام ہے، پورے بدن سے تھکاوٹ کو دور کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو فرض نماز کے بعد، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں جو ہم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے جو ہر نماز کے بعد اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کو نامراد نہیں کرتا، نامراد نہیں کرتا، نامراد نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اس کی مرادوں کو اللہ پورا کرتا ہے۔ نمازوں کے بعد اس کی عادت بنا، ہمارے ہاں سلام پھیرنے کے بعد ٹک نکلنے کی کرتے ہیں، جیسے سلام پھیرا ڈوز نکل۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ کے جانا، یہ متکبرانہ نظام ہے، متکبرانہ نظام۔ یہ شخص متکبر، کیا مطلب؟ نماز ایک مزدوری ہے، نماز کیا ہے؟ ایک مزدوری ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی، اللہ کی حمد بنا کی، اللہ کی ثنا بیان کی، یہ اللہ کی یعنی ایک مزدوری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ مزدوری کر دی، یا اللہ یہ میری مزدوری تجھے اچھی لگی ہے۔ انسان ہے، انسان ہے، ہر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے میرا کام میرے مالک کو اچھا لگ جائے، میرا کام میرے ٹھیکیدار کو اچھا لگ جائے، میرا کام میرے نائب کو اچھا لگ جائے، میرا کام میرے بڑے کو اچھا لگ جائے۔ انسان ہے، انسان ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر اس عمل میں، اس مزدوری میں کمی کوتاہی ہوگی، ازالے کا راستہ میں پھر بھی دیتا ہوں۔ یا اللہ وہ کون سا ہے؟ تو لفظ اللہ اکبر ایک دفعہ کہہ دیا کر، 3 دفعہ استغفر اللہ کہہ دیا کر، اس نماز کے اندر جو تیرے سے غلطی کوتاہی ہے اس کا ازالہ ہو چکا ہے۔ اور ہم جی بس ٹک، جیسے پتہ نہیں مولوی صاحب نے دوبارہ پکڑنا ہے، کہنے میں نے نماز پڑھائی ہے 1000 روپیہ دو، شاید ہو سکتا ہے، شاید ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو کہ ہو سکتا ہے نماز پڑھا دی ہے، اب نماز پڑھانے کے بعد فی بندے سے 1000 روپیہ لے، اور جمعے والے دن اس لیے وقت شاید ہو سکتا ہے 5000 کا نوٹ مہنگائی ہو گئی ہے، شاید 5000 کا نوٹ مانگ لے، اور بابا واللہ نہیں مانگتا، نہیں مانگتا۔ نماز پڑھنے کے بعد بڑے اہتمام، اللہ اکبر، دل میں یہ خیال ہو یا اللہ میرے جیسے بندے کو تو نے اپنے سامنے کھڑا کیا، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یا اللہ تو سب سے اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے، یا اللہ یہ کائنات تیری مٹھی میں ہے، مجھ جیسے نکارے کو، مجھ جیسے کمزور کو، مجھ جیسے گناہگار کو، مجھ جیسے خطاکار کو، مجھ جیسے سیاکار اور ظالم کو تو نے اپنے سامنے کھڑا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ جیسا قیام کرنا چاہیے تھا نہ کر سکا، جیسے قرات کرنی چاہیے تھی نہ کر سکا، جیسے رکوع کرنا چاہیے تھا نہ کر سکا، جیسا قومہ کرنا چاہیے تھا نہ کر سکا، جیسے سجدے کرنے چاہیے تھے نہ کر سکا، جیسے جلسہ کرنا چاہیے تھا نہ کر سکا، جیسے اتحیات میں بیٹھنا چاہیے تھا قاعدے میں، یا اللہ نہ بیٹھ سکا، یا اللہ نماز میں جو انداز ہونا چاہیے تھا، یا اللہ وہ خیالات میرے سے ہٹ چکے، میں سلام پھیرتے ہوئے یہ سوچتا کہ ایک سلام پھیرا ہے، دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے میری موت آ جائے گی، میں اس نماز کو آخری نماز سمجھتا، میں کھڑا ہوتا تو میں سمجھتا میں پل سے رات پہ کھڑا ہوں، میں جو نماز میں کھڑا تھا میں یہ سمجھتا میرے دائیں بھی فرشتہ، میرے بائیں بھی فرشتہ، میرے آگے بھی فرشتہ، میرے پیچھے بھی فرشتہ، 4 کیمرے لگے ہیں اور میں اپنے خالق کی عبادت کر رہا ہوں۔
ڈیوٹی دینے والا ڈیوٹی دے اور اس پر 4 کیمرے لگے ہوں تو وہ کیسی ڈیوٹی ہے سر انجام دے گا؟ خارش بھی لگ رہی ہو تو خارش نہ کرے. وہ اللہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا. فرمایا تمہارے پیچھے لفظ پیچھے ہیں، میرے لیے لفظ پیچھے نہیں. الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ تو تمہارے لیے ہے لفظ دور، میرے لیے دور کا کوئی لفظ نہیں. یا اللہ تو کیسے سنتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. واہ، قرآن کا سمجھانے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، وَإِذَا جب سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے. قرآن سب سے پہلے کس پہ اترا؟ جناب محمد الرسول. قرآن سب سے پہلے کس پہ اترا؟ جناب محمد الرسول اللہ پہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں جناب محمد الرسول اللہ کو؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب وَإِذَا جب سَأَلَكَ سوال کرے آپ سے. کون؟ عبادی، میرے بندے. کون سوال کرے؟ عبادی کا لفظ لکھا ہے. لفظ مؤمنین کا لفظ نہیں، مومن سوال کرے. متقین کا لفظ نہیں، متقین سوال کرے. عبادی، اس عبادی میں سب ہے، مسلم ہو غیر مسلم، رب کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا. یاد رکھنا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، قرآن بڑی عجیب کتاب ہے بابا. جہاں پر بات جتنی اہم ہوتی ہے اور جتنی اہمیت رکھتی ہے، اللہ کا انداز بھی قرآن میں بڑا عجیب اور غریب ہوتا ہے. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی، یا ایھا الناس سے کہا، یا ایھا المؤمنون کا لفظ ہی نہیں ہے، یا ایھا المتقون کا لفظ اس میں نہیں ہے. کیوں؟ بات ہی ایسے تھی کہ ہر ایک اس سے سوا ہر ایک اس کی طرف آئے. یہ نہیں یہ تو متقیوں کو کہا ہے، یہ تو نیکوں کو کہا ہے. عبادت تو وہ کرے جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہو. عجیب دھوکھوں میں ڈالا ہے. بعض کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ وہ جی یہ کیڑی نماز ہوندی ہے جی؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور خیالات کیا سے کیا ہو. خیالات کہاں سے؟ وہ ایک واقعہ ہے نا، ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا؟ فرمایا عجیب سی بات ہے، تم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہو، تمہیں وساوس آتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو وساوس نہیں آتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا ہمیشہ ڈاکو وہاں پر جاتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے. جہاں پر کیا ہوتا ہے؟ چور کہاں پر جاتا ہے؟ جہاں پر. ہمارے پاس ہمیں وساوس اس لیے آتے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ بہت بڑی دولت ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس نے یہ کلمہ صدق کے دل سے پڑھ لیا، پھر پوری زندگی کوئی نیک عمل نہیں کیا، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا صدق کے دل سے محبت میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا. یہ جہنم سے ایک نہ ایک دن ضرور نکلے گا، جنت میں ضرور جائے گا. بے شک گناہوں کی وجہ سے جہنم میں، لیکن ضرور نکلے گا. اس کے لیے جنت لازم ہو چکی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی جہنم کو برداشت کرنا
بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ جو جہنم کی آگ ہے نا، جہنم کی آگ سے اگر لوگوں کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو اس آگ میں وہ سو جائیں۔ جہنم کی آگ سے اگر نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو کیا ہو جائیں وہ جہنمی؟ اس آگ میں کیا ہو جائیں؟ یہ 70 مرتبہ اللہ نے ٹھنڈی کر کے ہمیں دی ہے، اور 1 منٹ ذرا انگلی تو رکھ کے دیکھو اس پہ، کون رکھ؟ میں تو نہیں رکھ سکتا، آپ کا مجھے نہیں پتہ، شاید آپ پہلوان ہو، رکھ دو۔ اور گناہ کو لذت کی وجہ سے مت کرو، لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ نیکی کے بے شمار مواقع ہیں، زبان سے نیکیاں ہیں، بدن سے نیکیاں ہو سکتی ہے، اور پیسوں سے بھی نیکیاں ہو سکتی ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ نیکیاں ہی نیکیاں۔ فرمایا جس نے السلام علیکم 10 نے کیا، ورحمت اللہ 20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا، اور یہ دعوت بھی ہے، یہ کیا ہے؟ دعوت بھی ہے۔ اور فرمایا جس نے 25 مرتبہ، جو روزانہ 25 مرتبہ سلام کرے گا، السلام علیکم، السلام علیکم، اس کو اللہ مستجاب الدعوات میں ڈال دیں گے۔ کس میں؟ مستجاب الدعوات۔ کیا مطلب؟ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر دے گا، جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کر دے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا لے جی، کیا لی، السلام علیکم، کوئی کہتا السلام علیکم، بخیر رہا، بخیر، وعلیکم السلام، السلام علیکم، کیا لے جی، کیا لی، وعلیکم السلام، کیا لے جی، او چنگا ہو گیا تسی، چنگا نہیں، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم کا جواب چنگا نہیں ہے، چنگا بعد میں کہنا ہے، بخیر راغلی کو بعد میں کہنا ہے، ستڑے مشی کو بعد میں کہنا ہے، چنگا ہوا آگیا کو بعد میں کہنا، او چودھری صاحب بعد میں کہنا، او مولوی صاحب بعد میں کہنا، ملک صاحب بعد میں کہنا، خان صاحب بعد میں کہنا، وڈیرے صاحب بعد میں کہنا، پہلے کیا؟ وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم۔ فرمایا حدیث میں آتا سلام سنت ہے، جواب واجب ہے، جس نے جواب نہ دیا اس نے اپنے مسلمان بھائی کا حق مار دیا، اس نے اپنے مسلمان بھائی کا حق مار دیا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔